السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے جو کہ ہمیں ہمارے کزن نے بھیجی ہے۔ کہانی کو دیکھنے سے پہلے اپنے اوپر دعاؤں کا حصار کر لیجیے گا۔ یہ کہانی ایک ایسی سچی کہانی ہے جو کہ جہلم میں رہنے والے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے۔ جہلم پنجاب کی ایک ایسی سٹی ہے جو کہ بہت زیادہ آج کل آباد ہو چکی ہے، لیکن یہ کہانی وہاں کے ایک اسپتال کی ہے۔ میں آج آپ کو جہلم کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک پرانے اسپتال میں پیش آیا۔ یہ کہانی مجھے میرے کزن نے سنائی جو اس وقت اسی اسپتال میں کمپاؤنڈر تھا۔ یہ اسپتال اپنی پرانی عمارت اور سنسان راہداریوں کی وجہ سے پہلے ہی بدنام تھا، مگر اصل خوف وارڈ نمبر 7 میں چھپا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے ایک عورت کی ڈیلیوری آپریشن کے دوران اچانک موت ہو گئی تھی۔ اس کی لاش کئی گھنٹے اس وارڈ میں پڑی رہی کیونکہ اس وقت بجلی بند ہو گئی تھی اور ڈاکٹر تاخیر سے آئے تھے، تو اسی عورت کی روح نکل گئی تھی اور اس کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکا۔ اسی دن کے بعد سے وہاں وارڈ نمبر 7 میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ میرا کزن بتاتا ہے کہ ایک رات کی ڈیوٹی پر وہ وارڈ نمبر 7 میں گیا۔ وقت تقریباً 2 بجے کا تھا۔ باقی وارڈز میں بھی سب مریض سو رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے وارڈ نمبر 7 کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں اتر گئی۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ اچانک بیڈ نمبر 3 پر کسی کو بیٹھا دکھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی مریض جاگا ہوا ہے۔ جب قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے۔ اس کے بال بکھرے ہیں اور چہرہ بالوں میں چھپا ہوا ہے۔ میرے کزن نے کہا، آپ اس وقت جاگ رہی ہیں؟ میں دوا چیک کر دوں؟ کیا چاہیے؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے کزن کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے آنکھوں کی جگہ کھوکھلے گڑھے ہوں۔ بالوں میں خون جمع ہوا تھا اور ہونٹوں پہ کالے دھاگے کے ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرا کزن ڈر گیا، مگر اگلی ڈیوٹی پر اسے وہی وارڈ میں ملی۔ کافی دن تک بخار میں رہا۔ چھٹیوں کی وجہ پوچھی تو اس نے بتانا چاہا، لیکن لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا۔ کافی دن تک دعا کرتا رہا کہ دوبارہ کبھی وارڈ نمبر 7 میں ڈیوٹی نہ لگے، مگر قسمت کی ستم ظریفی ایسی تھی کہ اسے پھر اسی 2.5 مہینے بعد اسی وارڈ میں ڈیوٹی لگ گئی۔ اس رات اس نے خود کو حوصلہ دیا اور کہا کہ شاید پچھلی بار وہم بھی ہو گیا ہو یا مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اب میں کسی بھی کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ پچھلی بار تو ایسا ہوا تھا کہ میں خود چلا گیا تھا، اب کی بار اگر مجھے کوئی بلائے گا تو ہی میں جاؤں گا۔ ہمت کرتا ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن روشنی آہستہ آہستہ سے رات گئے ہسپتالوں کے اندر اضافی لائٹیں اور بتیاں بند کر دی جاتی ہیں۔ وارڈ نمبر 7 کے اندر اس کی بار بار نگاہیں اسی بیڈ پر جا رہی تھیں کیونکہ اس کے ساتھ 2.5 مہینے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ بیڈ نمبر 3 پر پھر وہی عورت بیٹھی تھی، مگر اس بار وہ آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ ایک خوفناک قہقہا جو دیواروں سے ٹکرا کر پورے وارڈ میں گونج رہا تھا۔ میرے کزن نے بھاگنے کی کوشش کی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، مجھے واپس زندہ کر دو، ورنہ یہ وارڈ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز اتنی زیادہ خالی اور تیز تھی کہ میرے کزن کے کانوں سے خون رسنے لگا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب باقی عملہ وارڈ 7 میں داخل ہوا تو میرا کزن فرش پر بے ہوش اور خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کے کانوں کے پردے تو متاثر نہیں ہوئے تھے، لیکن کان کے پیچھے جو گوشت تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو OPD میں رکھا۔ 4 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ 4 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے باوجود جب وہ بتانے لگتا تھا تو اس کے ہونٹ سفید ہو جاتے تھے۔ وہ نہیں بتا پاتا تھا
کیونکہ لوگ اسے کہتے تھے کہ شاید یہ بندہ کسی بیماری کا شکار ہے یا پھر وہم کا شکار ہے، یہ لوگوں کو ڈراتا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا، جب ڈاکٹر نے اس کی سیریس کنڈیشن دیکھی تو اس نے بتایا کہ دیکھو میں اسی وارڈ میں رات ڈیوٹی کر رہا تھا، یہاں پر کسی قسم کی ایسی آواز اسپتال میں الاؤ ہی نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ زور اور شور و غل ہو، لیکن یہاں پر کسی نے اتنی زور سے چیخا ہے اور میں یہاں کی بات کا گواہ ہوں، دیکھو میرے کان کا پردہ متاثر ہوا ہے، وہ کسی تیز آواز سے ہی ہو سکتا ہے، جبکہ میں آپ کو یہیں ہی ملا ہوں، ہاسپٹل کے اسی وارڈ کے کمرے میں ملا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ رات کو وارڈ نمبر 7 کے بیڈ نمبر 3 پر کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، اکثر یہاں پر میں دیکھتا ہوں اور میرے ساتھ یہ دوسری بار ہو چکا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ عورت اسے کیا کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے واپس زندہ کر دو ورنہ یہ وارڈ کبھی خالی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اس جگہ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میرا کزن یہاں کی ڈیوٹی کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی دنوں تک کچھ عجیب اور غریب رونما واقعات ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کیا انجام نکلتا ہے کہ صبح جب باقی عملہ وارڈ میں داخل ہوتا ہے تو میرا کزن فرش پہ جب پڑا ہوتا ہے تو جب وہ واقعہ سناتا ہے تب تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے، لیکن جب کافی دنوں بعد ایسے واقعہ سننے کو ملتے ہیں کہ بیڈ نمبر 3 وارڈ نمبر 7، اور پھر میرے کزن کی کہی ہوئی بات پر سب کو یقین آ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ بیڈ نمبر 3 کا مریض پر کچھ ایسے واقعات موجود تھے، جب فائل دیکھی جاتی ہے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جا کر تو وارڈ نمبر 3 کا کوئی مرضی درج نہیں ہوتا، کوئی مریض ہی موجود نہیں ہوتا۔ یہی بات بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی پیش ہوا۔ اس کے بعد سے ہسپتال انتظامیہ نے جہلم کے ہسپتال وارڈ نمبر 7 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر آج بھی رات کو جو کوئی بھی اس وارڈ کے قریب سے گزرتا ہے اسے عورت کے کرہانے، بچوں کے رونے اور قدموں کی بھاری چاپ سنائی دیتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ہسپتال کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ کیا آپ کے کسی اپنوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ تو ہمیں بلا جھجک آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور اپنی کہانیوں کو ہمیں کامنٹ میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے آنے والی اسٹوری آپ ہی کی کہانی ہو۔ چینل کو نہیں کیا ہے لائک، سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا۔